جتنا میں ممبر پہ خوش مزاج نظر آ رہا ہوں نا، یہ ممبر کے تقدس کی وجہ سے تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے میں نے، اور کیمرے کی وجہ سے. صحیح ہے نا؟ حقیقی لائف میں میرا خیال ہے اس سے 20 گنا زیادہ ہوں گا، کم نہیں ہوں گا. آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں تو رونے دھونے کا حکم ہے، آخرت کا خوف، یہ ہنسنا، اور یہ تو دنیا کی محبت کی علامت ہے. اسلام میں اللہ کا خوف بھی ہے، رونا دھونا بھی ہے. تو ہم نے کب کہا کہ ہم روتے دھوتے نہیں ہیں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ روتے دھوتے ہیں، یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، یہ تو اللہ جانے ہم جانے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں. ساز گانے باجے کو بولتے ہیں، ساز کا مطلب خوش و خرم، یہاں وہ حقیقی گانے باجے مراد نہیں ہے. راتیں گزاری سوز میں، غم میں. عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے. شب میں پروانے کی طرح آگ کے گرد گھومتے ہیں، جیسے پروانہ عاشق ہوتا ہے نا آگ کا، شمع کا. یہ ہمارے حضرت کی کیفیت حضرت نے شعر میں بیان کی. میری کیفیت نہیں بیان کر رہا کہ آپ سمجھے مفتی صاحب شاید پوری رات مصلے پہ کھڑے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، دن میں ہنسنا شروع کرتے ہیں صبح سے رات تک نان اسٹاپ. تو میں اپنی کیفیت نہیں بیان کر رہا، میں اپنے شیخ کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دن میں جو اہل اللہ جو بلبل کی طرح چہک رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو کسی کے بارے میں چند چیزیں دیکھ کر فوراً فتویٰ لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ کسی کے رونا دھونا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کرنا ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے، نہ کسی کا ہنسنا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کر دینا ٹھیک ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو یہ نہ فوراً فتویٰ لگائیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا، غافل ہے. اور کسی کو روتا دیکھ کے فوراً یہ بھی فتویٰ نہ لگائیں کہ بہت نیک آدمی ہے. یہ تھوڑی دیر کی کیفیات سب پہ ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں بڑے رو رہے دھو رہے ہوتے ہیں نا دعاؤں میں، صبح فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں سینما گھر میں، 27ویں رات کو دیکھو جب ختم قرآن ہوتا ہے تو کتنا رونا دھونا ہوتا ہے مسجدوں میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی دوران دعاؤں میں چیخو پکار لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا فون آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو انسان کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کال کرنا. اس سے میری مراد ہے گرل فرینڈ، محبوبہ. یہ نہیں کہ روتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ اس ناپاک گدے گھوڑوں والی محبت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. روتے ہوئے بھی توبہ نہیں ہوتی. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی جو محبت ہے یہ بھنگیوں چماروں والی ہے، یہ ریلیشن بھنگیوں چماروں گدے گھوڑوں والا ہے. یہ ڈائلوگ میرا پھیلاؤ دنیا میں، عام کرو. اللہ کا شکر ہے کافی پھیل گیا ہے. ابھی اسلام آباد میں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا یار یہ جو آپ کہتے ہو نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑوں والا حساب کتاب ہے یہ. تو مجھے اچھا لگا کہ یہ گدے گھوڑوں والا یہ ڈائلوگ الحمدللہ پھیل چکا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے یہ کون سا ریلیشن ہے؟ جو گدھے اور گدھی کا ہوتا ہے، گھوڑے اور گھوڑی کا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ آج کل نا بڑے فخر سے بتاتے ہیں ٹی وی میں بھی، اب ٹاک شاک میں، یہ میری گرل فرینڈ ہے. ابے بھائی تو زانی آدمی، تو زنا کر رہا ہے ایک لڑکی کے ساتھ، بدکار آدمی، اور تو دنیا کو بتا رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے. گدھا گدھی کا میں شادی ہوتی ہے یا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے؟ آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں تو بولو نا. نکاح کرنا یہ انسانوں کی تہذیب ہے. بیوی بنا کے رکھنا کسی عورت کو اور عورت کا شوہر بنا کے رکھنا یہ انسانوں میں تہذیب ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کبھی بھی بریک اپ ہو سکتا ہے، نکاح میں ایسے بریک اپ نہیں ہوتا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بریک اپ کے کوئی اصول نہیں ہے. بریک اپ ہو گیا جی بس، نہیں پسند آئی چھوڑ دیا. بیوی کو چھوڑ سکتا ہے انسان؟ دنیا چھوڑنا آسان ہے، بیوی چھوڑنا مشکل ہے. اور بیوی کے لیے شوہر کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے. خاندان انوالو ہوتا ہے. تو نکاح والا سیٹ اپ یہ انسانوں والا ہے، پیغمبروں والا ہے. موسیٰ علیہ السلام والا، ابراہیم علیہ السلام والا، آدم علیہ السلام والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، زکریا علیہ السلام والا، یعقوب، یوسف، یحییٰ علیہ السلام والا. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ گدھا گھوڑا کتے بلے. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں تہذیب کا پتہ چلتا. آج مہذب ہونے کا معیار ہی چینج ہو گیا ہے. جو نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بریف کے ساتھ میں لے کے گھوم رہا ہو
اس کو لوگ کہتے ہیں تہذیب یافتہ آدمی ہے، جو دھوتی پہن کے گھوم رہا ہو اس کو گدھا گھوڑا سمجھتے ہیں. اللہ کی نظر میں عمل سے پتا چلتا ہے کہ کون گدھے گھوڑوں والی زندگی گزار رہا ہے اور کون انسانوں والی زندگی گزار رہا ہے. قیامت میں پتا چلے گا اللہ کے یہاں کہ کون تہذیب یافتہ قوم تھی اور کون گدھے گھوڑوں والی زندگی گزار کے آئی ہے. اخلاق کس کے اچھے ہیں یہ قیامت میں پتا چلے گا. ایئر ہوسٹس کے اچھے ہیں یا اس کے اچھے ہیں جو اپنی بوڑھی ماں کا احترام کرتا ہے گھر میں رہ کے؟ ایئر ہوسٹس کے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پیڈ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویسے بھی اچھے ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق برے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو جہاز میں اس کے اخلاق آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ آخرت میں فیصلہ نہیں ہوگا. اس پہ کمپنی فیصلہ کرے گی کہ اس کی سیلری میں اضافہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آخرت میں نہیں ہوگا. آخرت میں اس ایئر ہوسٹس کو ثواب جب ملے گا جب وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی ہے اور بٹن دبانے پر فوراً حاضر ہو جاتی ہے. وہ نہیں آئی بات. ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک صاحب کونی نکال کے باہر، وہ ایئر ہوسٹس سے 2 دفعہ کونی ٹکرائی ان کی، میں پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا. ایئر ہوسٹس نے طبیعت سے سنا دی، تمیز نہیں ہے کونی اندر کرو. حالانکہ ایئر ہوسٹس ایسے کسی کو سناتی نہیں ہے، اس کو منع ہے کہ بالکل بھی ایسی بدتمیزی نہیں کرنی آپ نے. خدا کی قسم مجھے ایئر ہوسٹس کی اس بد اخلاقی پہ خوشی ہوئی. حالانکہ کمپنی کو خوشی نہیں ہوگی. کمپنی کو اگر کمپلین کر دے نا کوئی کہ اس نے مجھے یوں کہا کیا تمیز ہے کونی اندر کرو، یہ تو WR کا کنڈکٹر ہو گیا نا. لوگ تو کہیں گے کمپلین بھی ہو سکتی ہے اس کی کہ دیکھو یار یہ اس کی تنخواہ کم ہو سکتی ہے، اس کو نکال سکتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا اس میں غیرت ہے. ابے اخلاق کی ایک حد ہوتی ہے، جب گزر رہے ہیں تو کیوں یوں نکال کے بیٹھا ہوا ہے باہر؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اور غیرت ہی ختم ہو جائے تو 20 دفعہ بھی ایئر ہوسٹس کو کونی لگ جائے ایکسکیوز می سر، بس کائنڈلی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. کمپنیوں کے اخلاق اور ہوتے ہیں بھائی جان، گورے کے اخلاق اور ہوتے ہیں. اللہ اس کے جو اللہ چاہتا ہے نا ہم سے اخلاق، وہ الگ ٹائپ کے اخلاق ہے. ایسا نہ ہو بدتمیز بن جائیں ایک ہی دفعہ میں اوئے یوں کر کے آپ لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کہ غیرت ختم نہ کرو میرے بھائی. تھوڑا تھوڑا بدتمیز بھی ہونا چاہیے انسان کو، لیکن موقع پہ جہاں بدتمیزی کا موقع ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہماری قوم بے موقع بدتمیز ہے، اس کو تو تمیز سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن میں صرف نظریہ سمجھانے کے لیے، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پہلے ہی قومی سطح پہ بدتمیز ہیں تو اور زیادہ کہیں بدتمیز نہ بن جائیں. اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ تمیز سے پہلی دفعہ میں کونی آرام سے اندر کروا دو، ٹھیک ہے؟ بار بار جب منع کر رہے ہیں اور پھر خاتون کی کونی ٹکرا رہی ہے تو اور بری بات ہے نا. اور اس میں بعض نیت کے فسادی بھی ہوتے ہیں، بہانے بہانے سے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، اسے ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خیر، اب یہ کون سی ایئر لائن تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا. جہاں ایئر ہوسٹس نے تھوڑا سا بدتمیزی سے بات کی جو ہم کو بہت اچھا لگا، میں کہا بڑا مزہ آیا. تو غیرت ہے اس ایئر ہوسٹس میں. اچھا میرے بھائی، تو ہم کیا بیان لے کے چل رہے تھے؟ ابے وسیم بھائی پہ تو فٹ کر رہا تھا اس. ابے نہیں، یہ